أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، اگر تجھے تعجب ہو تو واقعی ان کا یہ کہنا عجیب ہے کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئی پیدائش میں ہوں گے؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، یہی ہیں جن کی گردنوں میں توق ہوں گے، اور یہی ہیں جو جہنم کے رہنے والے ہیں، جو اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، اور جو تجھ سے سزا کی طلبی میں جلدی کر رہے ہیں راحت سے پہلے ہی، یقیناً ان سے پہلے سزائیں بطور مثال گزر چکی ہیں، اور بے شک تیرا رب البتہ بخشنے والا ہے لوگوں کے بے جا ظلم پر بھی، اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ تیرا رب بڑی سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ یہ سورہ رعد کی آیت نمبر 5 اور 6۔ اس آیت میں کفار نے انکار کیا۔ انکار کیا؟ انکار یہ کیا کہ مرنے کے بعد بھی کیسے اللہ رب العالمین زندہ کر سکتا ہے انسان کو؟ لیکن اللہ کی ذات وہ ذات ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اللہ رب العالمین قدرت رکھتا ہے، قادر ہے۔ زندہ کو مردہ، مردہ کو زندہ کر سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو حیات بعد الممات کا انکار عجیب و غریب نظریہ ہے۔ کفار مکہ کہتے ہیں مرنے کے بعد کیسے زندہ کرتا ہے؟ تو ایک چیز یاد رکھیے، قرآن کی آیت موجود ہے کہ اللہ رب العالمین ایک انسان کو 2 مرتبہ زندگی دیتا ہے، 2 مرتبہ مارتا ہے۔ اب کہیں گے کب، کیسے 2 مرتبہ زندگی دیتا ہے اور 2 مرتبہ مارتا ہے؟ ایک مرتبہ جب مارتا ہے، مرا ہوا ہے، جب وہ ماں کے پیٹ میں آتا ہی نہیں تو مرا ہوا ہے، پھر جب پیدا ہوا تو زندہ ہو گیا، پھر جب انسان وہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے، نوجوان ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، شادی بیاہ ہوتا ہے، بڑھاپے میں آ جاتا ہے، پھر مر جاتا ہے، مرنے کے بعد قبر میں پھر اس کو زندہ کیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ پتہ یہ چلا انسان 2 مرتبہ مرتا ہے، 2 مرتبہ زندگی بھی دیتا ہے، تو دینے والا کون ہے؟ مرنے والا کون ہے؟ زندگی دینے والا کون ہے؟ وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ یعنی جس ذات نے پہلی مرتبہ پیدا کیا، اس کے لیے دوبارہ اس چیز کا پیدا کرنا، بنانا بڑی آسان ہے، لیکن کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ لیکن کفار یہ عجیب بات کہتے ہیں کہ دوبارہ ہم کیسے پیدا کیے جا سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ رب العالمین قادر ہے، دوبارہ پیدا کر سکتا ہے۔ دوسری آیت کے اندر وہ کفار مکہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ عذاب ہی بھیجنا ہے تو عذاب بھیجیے، کیوں نہیں لاتے؟ لیکن اللہ رب العالمین کی ذات وہ ذات ہے، کتنوں ہی بڑا کافر ہو، کتنوں ہی بڑا مشرک ہو، کتنوں ہی نافرمانی کر رہا ہو، لیکن کچھ دنوں تک اللہ رب العالمین مہلت دیتا ہے۔ مہلت دیتا کیوں مہلت دیتا ہے؟ تاکہ وہ انسان، اس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہو، اور پھر وہ اللہ کی طرف رجوع کر لے، اور پھر نمازی بن جائے، روزہ دار بن جائے، اس لیے اللہ مہلت دیتا ہے۔ لیکن جب بعد میں پھر پکڑتا ہے تو پھر اللہ مہلت نہیں دیتا، چھوڑتا نہیں ہے۔ یعنی عذاب الہی سے قوموں اور بستیوں کی تباہی کی کئی مثالیں پہلے گزر چکی ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو مثالیں دے چکا ہوں کہ قوم نوح ہے، قوم عاد ہے، قوم ہود ہے، قوم صالح ہے، قوم شعیب ہے، قوم لوط ہے، ان پر جو ہے عذاب آ چکا ہے۔ پھر بھی یہ کفار مکہ ان عذاب کو دیکھنے کے باوجود بھی یہ کفار مکہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عذاب آنا ہی تو جلدی بھیجو۔ اس کے باوجود یہ عذاب جلدی مانگتے ہیں۔ یہ کفار کے جواب میں کہا گیا جو کہتے تھے کہ اے پیغمبر، اے نبی، اگر تو سچا ہے
تو وہ عذاب ہم پر لے آ جس سے تو ہمیں ڈراتا رہتا ہے۔ یعنی لوگوں کے ظلم و معصیت کے باوجود عذاب میں جلدی نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین لوگوں کے ظلم و معصیت کے باوجود اللہ رب العالمین عذاب میں جلدی نہیں کرتا، بلکہ مہلت دیتا ہے، چھوٹ دیتا ہے، اور بعض دفعہ تو اتنی تاخیر کرتا ہے کہ معاملہ قیامت پر چھوڑ دیتا ہے۔ یہ اس کے حلم و کرم ہے، یہ اللہ رب العالمین کے حلم و کرم ہے اور عفو و درگزر کا نتیجہ ہے۔ ورنہ اگر وہ فوراً مواخذہ کرنے اور عذاب دینے پر آ جائے تو روئے زمین پر کوئی انسان ہی باقی نہ رہے، اللہ سب کو ہلاک و برباد کر دے۔ لیکن اللہ کی ذات وہ ہے جو عفو و درگزر سے کام لیتا ہے۔ کبھی اللہ رب العالمین مہلت بھی دیتا ہے، کبھی اللہ رب العالمین چھوٹ بھی دیتا ہے، اور اگر جلدی عذاب دینے پر آ جائے تو روئے زمین پر کوئی انسان باقی نہیں رہے گا۔ سورہ فاطر آیت نمبر 45 کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں پر ان کے اعمال کے سبب دار و گیر فرمانے لگتا تو روئے زمین پر ایک متنفس کو نہ چھوڑتا، یعنی کسی کو نہیں چھوڑتا، سب کو ہلاک و برباد کر دیتا۔ دوسری چیز یہ اللہ کی دوسری صفت کا بیان ہے، تاکہ انسان صرف ایک پہلو پر نظر نہ رکھے بلکہ اس کے دوسرے پہلو کو بھی دیکھتا رہے، کیونکہ ایک ہی رخ اور ایک ہی پہلو کو مسلسل دیکھتے رہنے سے بہت سی چیزیں اوجھل رہ جاتی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے جہاں اللہ کی صفت رحیمی اور غفوری کا بیان ہوتا ہے، اللہ کی صفت اللہ رب العالمین غفور ہے، رحیم ہے، تو جہاں اللہ رب العالمین کی صفت یہ ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی دوسری صفت بھی ہے۔ اللہ رب العالمین کیا ہے؟ قہاری جباری۔ اللہ رب العالمین اگر غفور ہے، رحیم ہے، تو اللہ رب العالمین قہار بھی ہے، جبار بھی ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین اگر رحم کرنے والا ہے، بڑا بخشنے والا ہے، تو اللہ رب العالمین جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، قہر پیدا کرنے والا۔ اللہ رب العالمین جبار، اللہ رب العالمین زبردست غالب ہے۔ تو اللہ رب العالمین اگر رحیم ہے، غفور ہے، تو اللہ رب العالمین کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین قہار بھی ہے، جبار بھی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی دوسری صفت قہاری جباری کا بیان بھی ملتا ہے، جیسا کہ یہاں بھی، تاکہ رجا، امید اور خوف دونوں پہلو سامنے رہے، کیونکہ اگر امید سامنے رہے تو انسان معصیت الہی پر دلیر ہو جاتا ہے، بے خوف ہو جاتا ہے۔ ایک انسان کے پاس صرف امید، پیسہ ہی پیسہ ہو تو انسان گناہ کرنے پر کوئی خوف نہیں ہوگا، یعنی بے تحاشا وہ گناہ کرے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خوف بھی ہونا چاہیے۔ تو امید اور خوف یہ دونوں انسان کے اندر ہونا چاہیے، امید اور خوف یہ دونوں ہونا چاہیے۔ تو اسی کا ذکر ہے کہ اللہ کی صفت اگر رحیم اور غفور ہے تو اللہ کی صفت قہاری اور جباری بھی ہے۔ تو رجا، امید اور خوف دونوں پہلو سامنے رہیں، کیونکہ اگر امید سامنے رہے تو انسان معصیت الہی پر دلیر ہو جاتا ہے، اور اگر خوف ہی خوف ہر وقت دل و دماغ میں مسلط رہے تو اللہ کی رحمت سے مایوسی ہو جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، انسان کے اوپر صرف امید ہو تو اللہ کے ساتھ وہ گناہ کرنے میں کوئی خوف نہیں ہوگا، بے خوف بے تحاشا وہ گناہ کرے گا۔ لیکن اگر امید نہیں ہے، صرف خوف ہی خوف ہے، ڈر ہی ڈر ہے، تو ہر وقت دل میں یہ اللہ کی رحمت سے مایوسی ہو جاتی ہے۔ تو گویا کہ پتہ یہ چلا کہ دونوں ہی باتیں غلط اور انسان کے لیے تباکن ہے۔ اس لیے کہا جاتا کہ الایمان بین الخوف والرجاء، کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے، نہ ہی زیادہ امید ہونی چاہیے اور نہ ہی زیادہ خوف ہونی چاہیے، بلکہ بیچو بیچ اعتدال کی راہ انسان کو اپنانا چاہیے۔ یعنی دونوں باتوں کے درمیان اعتدال و توازن کا نام ایمان ہے۔ انسان اللہ کے عذاب کے خوف سے بے پرواہ ہو اور نہ ہی اس کی رحمت سے مایوس ہو، یعنی اللہ کے عذاب سے نہ ہی انسان ایک دم بے خوف ہو کہ ہمارے اوپر کوئی عذاب آنے والا نہیں، اور نہ ہی وہ انسان اللہ کی رحمت سے مایوسی ہو۔ گویا کہ دونوں کے درمیان کا بیچو بیچ راستہ کو اپنائیں
تو انسان کی زندگی کامیاب کی زندگی ہو سکتی ہے۔ اس کی تفسیر اگر اور دیکھنا چاہتے ہیں تو سورۃ الانعام آیت نمبر 47، سورۃ الاعراف آیت نمبر 167، سورۃ الحجر آیت نمبر 49-50 کے اندر یہ آیتیں موجود ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ یہ چلا آج کے درس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کہ کفار مکہ نے، کفار مشرکین نے کہا کہ اگر عذاب بھیجنا ہی ہے تو جلدی بھیجو، اور کہا کفار مکہ نے کہ اللہ رب العالمین مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ مردہ سے زندہ کو نکال سکتا ہے، زندہ کو مردہ سے مردہ کر سکتا ہے، یہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔